ان سوال کیا السلام علیکم وعلیکم السلام. انہوں نے سوال کیا my father is a strict administrator and now he is around 40 but does not follow pillars of Islam. Now accordingly how to do islah of him, as he says in days of his teenage he was enough Islamic than us. جزاک اللہ. کسی نے سوال کیا ہے کہ ان کے والد ہیں اور بہت سخت جو ہے ڈکٹیٹر ہے, جو لوگوں کو جیسا حکم دینے والے اس قسم کے شخص ہیں, اور ان کی عمر 40 کے قریب ہو چکی ہے, اسلام کی بنیادوں کو نہیں مانتے. جب ان سے کہا جاتا ہے اسلام پہ چلو تو وہ کہتے اپنی جوانی میں ہم اس سے زیادہ دیندار تھے, بہت زیادہ ہم اسلام میں تھے, اور بہرحال وہ تو ان کی اصلاح کیسے کرے. بہرحال ایک اچھا سوال ہے اور عمومی ایسا ہوتا ہے. آج کے جدید دور میں جو ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فرق, ایک طبقے کا بہت بڑا فرق, یاد رکھیے نظریات کا ایک بہت بڑا فرق ہے نا. ایک زمانہ تھا, میں بتاتا ہوں, کہ کالج میں بہت کم ایسے بچے تھے جن کو داڑیاں ہوتی تھی, اور کوئی داڑھی رکھ لا لوگ بولتے عجیب ہو گیا, یا عورتیں آپس میں کتنا اچھا تھا نا کیسا ہو گیا. یہ ماحول تھا بالکل. لیکن آج کالج کے اندر داڑھی والوں کی بھرمار ملیں گی آپ کو, بلکہ اچھے اچھے پڑھنے والے یا ذہینی طلباء وہ سب داڑھی والے ہوتے ہیں, ہے نا. میڈیکل کالج میں جائیے آپ کو داڑھی والے لوگ ملیں گے. آج انجینئرنگ پہلے نہیں ملتے تھے, بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک آدھ ملتا تھا, سب اس کو چمٹیاں لیتے تھے. مسلمان اس طرح سے تم کاٹو یار, ہم کو سب برا برا بول رہے, اور غیر مسلم بولتے تھے وہ مسلمان نہیں کہ تو اکیلا داڑھی رکھ رہا. وہ دونوں طرف سے پریشان رہتا تھا. آج الحمدللہ ویسا ماحول نہیں. تو ایک افراد و تفرید کا شکار ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک نسل جو لگ گئی لادینیت میں بغیر دین کے اس میں, اور ایک نسل وہ ہے جو اس پر چلنا چاہ رہی ہے. اور کیا ہو رہا ہے جب دونوں مل جا رہے ہیں تو بہت بڑا ایک تناؤ گھر میں ہو رہا ہے. ایک لڑکا ہے جو دیندار ہوگا, دوسرا نہیں, باپ دیندار ہے تو بیٹا نہیں ہے, بیٹا ہے تو باپ نہیں. وہ ایک بہت بڑا تنازع چالو ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمارا کام یہ ہے کہ بیٹھ کر سمجھ بوجھ کر ایک دوسرے سے بات کریں. باپ ہے تو کیا بات نہیں کر سکتے بیٹھ کر؟ بیٹھیے لے کر. ہمارے میں سب سے بڑی جو ایک دوری ہے ہمارے پاس, جو گھروں میں مسلمان گھروں میں بالخصوص میں کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ ہم ملتے نہیں ایک دوسرے جیسا ملنے کا حق ہے اس شریعت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ فاطمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, وہ رسول اللہ سے مشابہت میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی جیسی دکھتی, چال چلن دیکھنا کرنا رسول اللہ سب سے زیادہ وہ میل کھاتی. اور رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ جب یہ آتی, میں ریلیشن بتا رہا ہوں, جب یہ آتی تو رسول اللہ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے, ہاتھ پکڑتے, سر چومتے اور بازو بٹھاتے. اور یہی معاملہ ان کا تھا, جب رسول اللہ آتے تو یہ اٹھتی, رسول اللہ کے سر پر بوسہ لیتی اور بازو بٹھاتی اپنے باپ کو. ریلیشن باپ بیٹی کے اندر ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی بیٹی اپنے باپ سے ایسا ملے, یا کوئی باپ اپنے بیٹی سے ایسا ملے. دوسروں سے ہاتھ ملائیں گے لوگ جا کر, آفیسز میں لڑکیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں, اپنے بیٹی سے نہیں ملاتے ہیں. جبکہ محبت ہے, شفقت ہے, الفت اس سے پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر. تو یہ ہم نے چھوڑ دیا. اب کیا ہو گیا, باپ اپنی جگہ باپ, بیٹا اپنی جگہ بیٹا ہے. میں ان سے بات نہیں کرتا, وہ مجھ سے بات نہیں کرتے, میں اس کی اصلاح نہیں کرتا, وہ میری اصلاح نہیں کرتا. سب نے ایک دوسرے کو ہم نے چھوڑ دیا. تو وہ ریلیشنز قائم کریں ہم, وہ تعلقات جو شریعت نے دیے جو جائز ہیں ان کو قائم کریں. ان سے کیا ہوں گا, جب الفت ہوں گی آپ باپ سے ملیے, بیٹھ کر بات کیجیے, اپنے بھائی بہنوں کو جمع کیجیے. دیکھیے والد صاحب, میں نے ان کی سخت مزاجی بہت اچھی چیز ہے, معلوم آپ کو, اس لیے کہ جو لوگ کسی چیز میں ایک لیول تک جاتے انہی میں ایک طاقت ہوتی تبدیلی لانے کی. جن کے پیمانہ زندگی کا ایسا چلتا ہے وہ ایسے ہی مر جاتے ہیں. جن کے پیمانے اٹھتے ہیں تو وہی کچھ بلندیوں تک پہنچتے ہیں. عام لوگ عام اعتبار سے مر گئے, لیکن عمر ابن خطاب جوشیلے تھے, ایک پیمانہ تھا. اسلام میں بھی آئے اسی انداز سے. سادے لوگ سادہ ہے, سادے ہی چلے گئے. یہ جیسے آئے ویسے, تو جس کا جیسا دخول ویسا اس کا خروج ہے, جیسے آیا ویسا جائیں گا. پھر تو اگر واقعی میں وہ سخت مزاج ہے تو انشاءاللہ دین پر آئیں گے تو ویسے سخت ہو جائیں گے, مطلب اس پر اڑ جائیں گے اس کے. تو بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ آپس میں ذرا ریلیشنس, ماں باپ ہو بڑے چھوٹے ہو, یہ ایک قائم کرے جیسا ہونے کا حق ہے, بالخصوص جو سگے رشتے ہیں. تو آپ اپنے والد ساتھ بیٹھیے, بیٹھ کر بات کیجیے. اور اگر وہ بزنس مائنڈیڈ ہے تو آفرز رکھیے, جنت میں رہنے کا آفر, جنت میں ساتھ رہنے کا آفر صحیح کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ہوں گا, یہ نہیں کریں گے تو یہ ہوں گا. اور وہ کہ ہم اپنی جوانی میں بڑے تھے, اب تم کو بولنے کی ضرورت نہیں, تو کہنا جوانی میں ہم نے تو نہیں دیکھا, اب ہم کو بتا دیجیے کر کے, اب دیکھنا چاہیں گے آپ کیسے تھے اپنی جوانی کے اندر. تو بات کیجیے, دیکھیے بات کیجیے. عمر ابن خطاب جو ہے رسول اللہ کے قتل کے لیے نکلے, راستے میں ایک صحابی نے دیکھا عمر کے تیور گڑبڑ ہے, تو فوراً رسول اللہ پہ آنچ نہ آئے بول کر ایک ایسا راز کھول دیا جو چھپا ہوا تھا. کہا تمہاری بہن کو تو دیکھو جا کر, یہ راز تھا لیکن کھول دیا اس لیے کہ رسول اللہ پہ آنچ نہ آئے. اپنی بہن کو دیکھو, سدھارو, بہن بھی تو تمہارا مسلمان ہے بہن. کہا میرے گھر میں اسلام, ابھی دیکھتا ہوں ان کو. ادھر سے منہ پھیرا, اپنی بہن کے گھر فاطمہ خطاب کے گھر گئے, ان کی بہن کا نام تھا. جا کر دروازے پہ دستک دی. ایک صحابی تو جو پڑھا رہے تھے, جیسے دیکھا عمر ہے, گئے پلنگ کے نیچے چھپ گئے, کہا عمر آئے, اب تو کچھ سچا نہیں دکھ رہا مجھے. اور بہت غصے میں اندر آئے,
کہا مجھے آواز آ رہی تھی کچھ, کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے وہ لوگ, ایک صحابی سکھا رہے تھے. بہن نے کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے, ہاں ایمان لائے. تو کہا اچھا ایمان کی بات کرتے ہو, لیا 2-3 مکے مارے, خونہ خون کر دیا بہن بھائی کو. بہن نے دیکھا, عمر ابن خطاب کی بہن تھی, پھر وہ بھی ویسی تھی, اپنے بھائی کے بیچ میں آ گئی چھڑانے, مار لگ گیا, ہونٹ سے خون جانے لگا. اب بھائی کتنا بھی جلاد ہو لیکن بہن کو اس حالت میں دیکھ کے عمر کو بھی ڈر میں آ گیا کہ یہ کیا کر رہا ہوں, اور یہ بھی تعجب ہوا میری بہن اتنی سخت, یہ کیا چیز ہے جس نے اس کو ایسا بنا دیا اسلام پر. تو کہا ایمان لا, کیا کرتے کر لو, جاؤ مارتے ہوں گے مار لو. تو کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا قرآن پڑھ رہے تھے. تو کہا مجھے ہی بتاؤ, دیکھیے اسلام مجھے ہی بتاؤ. بہن وجہ بنی. تو کہا یہ پڑھو, تم ابھی ناپاک کو غسل کر کے غسل لے کے آئے, اور جانتے تھے رسول اللہ دعا کر چکے اے اللہ عمرین میں سے, دونوں عمر میں سے کسی ایک کو جو ہے ہدایت دیں. جانتے تھے دونوں میں سے ایک کی دعا چل رہی تھی رسول اللہ کی, سمجھ گئے انہی کی اس حق میں قبول ہوئی ہو. اور عمر ابن خطاب وہ وجہ اسلام لائے. تو دیکھیے ایک پیمانہ تھا, غصے کا قتل کرنے جا رہے تھے, اسی شدت سے اسلام میں رہے. پھر تو اگر ایڈمنسٹریٹر ٹائپ ان میں کوالٹیز ہے والد میں, تو بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ جب اسلام پر آئیں گے آفرز رکھیے, بات کیجیے, مل بیٹھ کر سر جوڑیے, جس کو میں کہوں گا ایک عام زبان میں, ایک دوسرے کو بات رکھیے سامنے, اور دین رکھیے, شریعت رکھیے, اور کہیے, ریکویسٹ کیجیے, گزارشات کیجیے, التجائیں کیجیے, منتیں کیجیے ان سے. انشاءاللہ عزیز دعائیں کیجیے اللہ سے, یہ بھی ایک بڑا ہتھیار ہے مومن کا. انشاءاللہ عزیز ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اسلام پر چلنے لگے انشاءاللہ. جی